کے مقدر کے اندر جتنی روزی ہوتی ہے وہ روزی لے کر کے اترتا ہے. ایک دن وہ حافظ نام کا فرشتہ جب لوح محفوظ کے پاس پہنچتا ہے اور بندے کی روزی کتنی ہے یہ دیکھنے کے لیے لوح محفوظ پہ جب نظر ڈالتا ہے تو وہ دیکھ بندے کی روزی تو ختم ہو گئی ہے, تو وہ فرشتہ سمجھ جاتا ہے کہ اب یہ بندہ دنیا سے جانے والا ہے, کیونکہ اب اس کے رزق کے اندر کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا ہے. تو بندہ جو دنیا میں آیا اس کو جا کر کے رہنا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ روزانہ حضرت ملک الموت لوگوں کے چہروں کو 3 مرتبہ دیکھتے ہیں, اور ایک روایت میں آتا ہے 5 مرتبہ دیکھتے ہیں. اور کونین کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا جتنے لوگ موجود ہیں 100 سال کے بعد میں کوئی نہیں رہے گا. اور یہ بات بالکل حق ہے کہ ہر 100 سال کے بعد میں پورا قرن بدل جاتا ہے. اسی لیے آج کل کے ماہرین کہتے ہیں کہ ہر لمحہ ہر سیکنڈ کے اندر ایک نہ ایک بندے کی موت ہوتی ہے. اور ایک رپورٹ کے مطابق روزانہ 24 گھنٹوں کے اندر 15 لاکھ لوگوں کی موت ہوتی ہے. یہ موت کا چکر پوری طرح چل رہا ہے. آج ان کی تو کل ہماری باری آ کر کے رہنی ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ جانے والوں کو دیکھ کر کے اپنی موت کو یاد کرے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار ایک صحابیہ کا ذکر ہوا. وہ صحابیہ بہت نیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صحابیہ کی نیکی کے بارے میں سنا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جب موت کا ذکر کیا جاتا ہے تو موت کا ذکر سننے کے بعد میں اس پر کیا اثر ہوتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی موت کا ذکر اس سے نہیں سنا. تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کبھی موت کا ذکر وہ نہیں کرتی تو پھر تم جتنا نیک اس کو بتا رہے ہو وہ اتنا نیک نہیں ہو سکتی ہے. کیونکہ جو بندہ اپنی موت کو فراموش کر دے تو پھر وہ نیکی کی راہ کے اندر دوڑ کیسے لگائے گا. عزیزان مکرم موت تو کس کو نہیں آنی, حضرت ملک الموت کو بھی موت آنی ہے. عزیزان مکرم آپ اگر موت کا چکر دیکھیں گے نا تو جو بندہ 1000 سال بھی جی لے نا, حضرت نوح علیہ السلام کا جب انتقال ہوا, یہ حضرت نوح علیہ السلام جن کی عمر 1000 سال سے بھی زیادہ ہوئی ہے, جب ان کا انتقال ہوا ان کے انتقال کے بعد میں ان سے حضرت جبریل امین نے پوچھا یہ بتاؤ آپ نے دنیا کو کیسا پایا. تو جواب کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ایسا میں نے پایا جیسے ایک مکان ہو اور مکان کے 2 دروازے ہوں, میں ایک دروازے سے اندر داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا. 1000 سال کی جو زندگی پا جائے اس کو ایسا لگتا ہے کہ بس ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل گیا. اور ہماری عمر تو 100 سال بھی نہیں ہوتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی, کم ہی لوگ ہوں گے جو 70 سے آگے بڑھیں گے. آپ اسے اندازہ کر لیں کہ ہم اپنی زندگی کا کتنا بڑا حصہ گزار چکے ہیں. اگر ہم پیچھے مڑ کر کے ایک لمحے کے لیے غور کرتے ہیں تو ہم کو صاف طور پر نظر آتا ہے وہ بوڑھے لوگ جو ہمارے مکانوں کے باہر کل بیٹھے رہا کرتے تھے, آج وہ پوری کی پوری نسل قبر کے اندر جا چکی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے باپ دادا کی, ہمارے دادا نانا کی نسل قبر کے اندر جا چکی ہے, اور ہمارے باپ اور چچا کی نسل دادا کی جنریشن میں داخل ہو چکی ہے, اور ہم لوگ اپنے باپ کی جنریشن میں داخل ہو چکے ہیں, اور ہماری اولاد وہ ہماری جنریشن کو لے چکی ہے. کتنی تیزی کے ساتھ میں یہ سلسلہ جاری ہے. تو بندہ آج آپ دیکھیں کس کو نہیں پتا ہے مرنا ہے, کس کو نہیں پتا ہے قبر میں جانا ہے, کس کو نہیں پتا ہے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. لیکن ایک غفلت کی چادر ہے جو بندے پر جب تن جاتی ہے, بندہ موت کو, قبر کو, حساب کو فراموش کر جاتا ہے, تو ان محافل میں آنے کے بعد میں ان یادوں کو دوبارہ تازہ کیا جاتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 100 میں سے 99 لوگ جو برباد ہوتے ہیں وہ اپنی موت کو بھول کر غفلت کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں. اور ان محفلوں کے اندر اس موت کو دوبارہ یاد دلایا جاتا ہے. اب یاد کرنے کے طریقے تو بہت ہیں, بندہ اگر چاہے تو معمولی چیزوں سے وہ نصیحتیں حاصل کر سکتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایتوں کے اندر آتا ہے ایک دن دربار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بندہ دربار میں داخل ہوتا ہے اور دائیں بائیں نظر دوڑاتا ہے. حضرت
ابراہیم بن ادہم نے پوچھا تم دربار کے اندر کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک مسافر آدمی ہوں اور رہنے کے لیے یہاں پہ کوئی جگہ تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ یہ بادشاہ کا محل ہے، کوئی مسافر خانہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ یہ بتائیں آپ سے پہلے یہاں پہ کون رہتا تھا؟ کہ میرے باپ رہتے تھے۔ ان سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہ میرے دادا رہتے تھے۔ آپ کے بعد میں کون رہے گا؟ کہ میرے بیٹے رہیں گے۔ کہ ان کے بعد میں کون رہے گا؟ کہ میرے پوتے رہیں گے۔ اس مسافر نے کہا سنو، مسافر خانہ اسی کو تو کہتے ہیں ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا اور تیسرے کے بعد میں چوتھا آئے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے جب اس بات کو سنا تو آپ کے دل پر چوٹ پڑی کہ یہ مسافر تو صحیح کہہ رہا ہے کہ ہم تو واقعی اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کے دل پر جب چوٹ پڑی دربار سے اٹھ کر کے گئے، رات کا وقت ہے، اپنے بستر پر آرام کر رہے، تبھی مکان کی چھت پر جب کھٹ پٹ کی آواز آئی، آپ نے سپاہیوں کو حکم دیا جو بھی ہے اس کو پکڑ کر کے لے کے آؤ۔ سپاہی جب پکڑ کر کے لائے، حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا تم کون ہو اور چھت پہ کیا کر رہے تھے؟ کہا میں ایک مسافر آدمی ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں مکان کی چھت پر اونٹ تلاش کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کیا تمہیں خبر نہیں ہے یہ بادشاہ کا محل ہے اور بادشاہوں کے محل کی چھت پر اونٹ نہیں ملا کرتے ہیں؟ تو اس مسافر نے کہا بادشاہ جب بادشاہوں کے محل کی چھت پر اونٹ نہیں ملتے ہیں تو ان نرم نرم بستروں پہ تمہیں خدا کیسے مل جائے گا؟ حضرت ابراہیم بن ادہم نے جب اس بات کو سنا انہیں اپنی موت یاد آ گئی، پتہ چل گیا کہ میں دنیا میں ایک مسافر ہوں۔ بادشاہی کا لباس اتارا، فقیرانہ لباس پہن کر کے رائے مولا کے اندر نکل گئے، بلخ سے نکلے، ابھی مرو بھی نہ پہنچے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے ہی میں ان کو ولایت کا عظیم منصب عطا فرما دیا ہے۔ بندہ جب اپنے رب کی راہ میں نکلتا ہے، آج آپ کتنے لوگوں کو دیکھیں معمولی معمولی باتوں سے انہوں نے نصیحت کا سامان حاصل کیا۔ ایک بار ایک بزرگ کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ آ کر کے کہتا ہے حضور کوئی علاج فرما دے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں آخرت کے معاملے کے اندر بالکل بے فکر رہتا ہوں، مجھے آخرت میں جانے کی خواہش نہیں ہوتی ہے، آپ کوئی وظیفہ بتائیں۔ بزرگ نے معلوم ہے کیا وظیفہ بتایا؟ پڑھنے کے لیے کچھ نہیں بتایا، کوئی عمل نہیں بتایا۔ کہا تم ایک کام کرو، تم مالدار ہو کہ غریب آدمی ہو؟ کہا میں تو مالدار آدمی ہوں۔ کہا تم ایک کام کرو، جب اللہ نے تم کو مال دیا ہے تو روزانہ اپنے مال میں سے کچھ پیسہ صدقہ کیا کرو۔ اب وہ حیرت میں ڈوب گیا، میں تو آخرت کے لیے وظیفہ پوچھنے آیا تھا، انہوں نے کچھ تو نہ بتایا اور الٹا مجھے جو ہے کچھ روزانہ صدقہ کرنے کے لیے ترغیب دلا کر کے روانہ کر دیا۔ لیکن وہ بندہ چند دن تک صدقہ کرتے رہا اور صدقہ کرتے کرتے جب کچھ وقت گزر گیا، بزرگ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضری ہوئی۔ بزرگ نے پوچھا اب یہ بتاؤ تمہارے دل کی کیفیت کیسی بنی ہوئی ہے؟ کہا ہاں اب مجھے آخرت کی طرف کچھ رغبت ہوتی ہے۔ لیکن وہ کہنے لگا حضور بات تو نہیں سمجھ میں آئی، آپ نے کوئی وظیفہ بتایا نہیں، کوئی عمل بتایا نہیں، بس میں تھوڑا صدقہ کیا کرنے لگا، آخرت کی طرف میری رغبت بڑھ گئی، ایسا کیوں ہوا؟ بزرگ نے فرمایا اصل میں ماجرا یہ ہے تیرے گناہ زیادہ تھے اور تجھے پتا ہے مرنے کے بعد میں میرا حال بڑا برا ہونے والا ہے، تو جہاں پہ بندہ گرفتار ہونے والا ہوتا ہے وہاں پہ جانے سے ڈرتا ہے۔ اب جب تو نے روزانہ کچھ صدقہ کرنا شروع کر دیا تو اب تجھے پتا چل گیا میں نے اللہ کی راہ میں جو کچھ دیا ہے وہ آخرت میں میرے لیے جمع ہو گیا ہے، اور بندے کو جب پتا رہتا ہے فلاں جگہ میرے لیے کچھ آرام کا سامان ہے تو وہاں پہ جانے کا شوق پیدا ہوتا ہے، تو تو نے جب صدقہ کیا آخرت میں تیرا نیکیوں کا ذخیرہ جمع ہوا تو وہاں پہ جانے کا تجھے شوق پیدا ہو گیا ہے۔ تو عزیزان مکرم بندہ جب اپنی موت کو یاد کرے تب خود بخود اس کی رغبت مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف بڑھ جایا کرتی ہے۔ لوگوں نے تو ایسے ایسے نصیحتوں کے سامان حاصل کیے۔ وہ ایک آدمی نے جب اپنی بچی کی شادی کی اور شادی کے اندر مالدار ہونے کی وجہ سے دنیا جہان کی چیزیں جو وہ دے سکتا تھا ساری چیزیں دے دی، لیکن ہوا کیا چند دن کے بعد میں اس کی اس بچی کا انتقال ہو گیا جو دلہن بن کے چند دن پہلے اس کے مکان سے رخصت ہوئی تھی۔ جب انتقال ہوا تو باپ اپنی بیٹی کے جنازے پر آیا اور رو کر کے کہنے لگا اے میری بیٹی میں تو یہ سمجھتا تھا میں نے تجھے ہر چیز دے دی، لیکن آج تیرے انتقال کے بعد مجھے پتا چلا ایک ضروری چیز تھی جو میں تجھ کو دینا بھول گیا، میں نے تجھے جہیز کے اندر کفن نہیں دیا تھا۔ رب تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے تمہارا جو حصہ ہے اس کو فراموش مت کرو۔ وہ حصہ کیا ہے؟ علماء فرماتے وہ کفن ہے۔ بندے کو اپنا کفن کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ عزیزان مکرم آج نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اس مادیت کے چکا چوند
دور کے اندر اپنی موت، قبر اور اپنی آخرت کو بھول کر کے گناہوں کے دلدل کے اندر پھنستا چلا جا رہا ہے، ایسے ماحول کے اندر اگر ایسی محفلوں میں حاضر ہو کر اگر چند لمحے کے لیے بندہ اپنی موت کو یاد کر لے تو دیکھو اس کے کیسے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ آج عقل مندی کا معیار کیا ہے؟ لوگ کہتے فلاں نے فلیٹ خرید لیا، بڑا عقل مند ہے، فلاں کا بزنس بڑھ گیا، وہ بڑا عقل مند ہے۔ لیکن کونین کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کرے اور مرنے کے بعد جو کام آنے والے ہیں وہ کام کرے، وہ عقل مند ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عقل مندی کا معیار یہ بتایا ہے۔ اسی لیے خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں جب حضرت بیلول دانا حاضر ہوئے تھے تو بادشاہ کو مذاق سوجا، اس نے کہہ دیا اے مجذوب، یہ ایک چھڑی ہے، تم لے کر کے جاؤ، سب سے بڑا جو بے وقوف مل جائے اس کو دے دینا۔ ایک زمانے کے بعد میں جب ہارون رشید بیمار ہوا، حضرت بیلول دانا پہنچ گئے سرہانے کا۔ بادشاہ کہاں کا ارادہ؟ کا لمبے سفر کا۔ کہا کتنا لمبا سفر؟ واپسی کب؟ کا واپسی نہیں۔ کہا اتنے لمبے سفر پہ جا رہے، آگے کیا بھیجا؟ کوئی محل بنایا، خزانہ بھیجا؟ کا کچھ نہیں بھیجا۔ کا بادشاہ آپ نے کہا تھا سب سے بڑا بیوقوف مل جائے تو اس کو میری طرف سے یہ پیش کر دینا، میں یہ دیکھ رہا ہوں آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ 4 دن کے لیے جاتے ہیں، اتنی تیاریاں کرتے ہیں اور اتنا لمبا سفر جا رہے ہیں لیکن آپ نے کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ یہ ہے عقل مندی اور بیوقوفی کا معیار جو قرآن و سنت کے اندر بیان کیا گیا۔ آپ قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھ کر کے دیکھیں، قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کا ذکر کیا ہے جس عورت کا نام ہے ریتا۔ اس کی اس آیت کریمہ کے اندر علماء کرام نے تفسیر بیان فرمائی کہ ایک عورت تھی، وہ صبح سے لے کر کے دوپہر تک اپنی باندیوں سے سود کتواتی تھی اور جب دوپہر کا وقت ہوتا تھا اس کو توڑ کر کے ختم کر دیتی تھی، تو اس کو عرب کے اندر بیوقوف عورت کہا جاتا تھا۔ علماء فرماتے ہیں بندہ اگر اپنی آخرت کی تیاری نہ کرے تو وہ بھی ان بے وقوفی کے زمروں کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ عزیزان مکرم، آج کا یہ مادیت زدہ دور جہاں پہ ہمیں اعمال کی ضرورت، ایک بڑا اہم پیغام بھی میں آپ کے حوالے کرتا چلا جاؤں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ میں کفر و شرک، ارتدار اور الحاد کی آندیاں ہمارے نوجوانوں کو اپنے چنگل کے اندر گرفتار کرتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ چاہے بچوں کو دیکھ لیں، چاہے عورتوں کو دیکھ لیں، چاہے بوڑھوں اور جوانوں کو دیکھ لیں، ہر کوئی کفر و شرک اور ارتداد اور الحاد کے چنگل میں گرفتار ہو رہا ہے جو دین کی تعلیمات سے دور ہے۔ بچوں کو آپ دیکھیں، ہمارے بچے جب اسکول جاتے ہیں اور کرسچنوں کے اسکول کے اندر، اسمبلی کے اندر جب شرکیہ اور کفریہ دعائیں پڑھتے ہیں، ہمارا بچہ ہمارے گھر سے جاتا ہے، مسلمان جاتا ہے، اور شام کو جب چھٹی ہوتی ہے، جب وہ گھر میں پلٹ کر کے آتا ہے تو کفریہ دعا پڑھ کر کے معاذ اللہ وہ کفر کا ارتکاب کر کے گھر پہ آتا ہے۔ اسی طرح آپ نوجوانوں کو دیکھیں، ایک نوجوان سنی صحیح العقیدہ ہے اور اس کا ایمان بڑا مضبوط ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ سوشل میڈیا پر چند دن تک بد مذہبوں کو سنتا ہے، اس کے خیالات کے اندر تبدیلی آتی ہے اور رفتہ رفتہ معاذ اللہ وہ ان کا فالوورز بن کر کے کفر و شرک اور ارتداد اور الحاد کی وادیوں کے اندر گم ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک لڑکیوں کا معاملہ ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مفتی اعظم مہاراشٹرا، خلیفہ سرکار تاج الشریعہ، نبیر سرکار صدر الشریعہ، حضرت علامہ مولانا مفتی محمود اختر القادری صاحب قبلہ، حضور سید جلیل خلیفہ سرکار تاج الشریعہ، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ میں یہ آخری پیغام آپ کے حوالے کر دوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، آج بڑی تیزی کے ساتھ میں ارتداد کی آندیاں ہمارے معاشرے کے اندر پھیلتی چلی جا رہی ہیں اور معاشرہ ان آندیوں کی لپیٹ کے اندر آتا چلا جا رہا ہے۔ تو میں آج کی اس محفل میں یہ پیغام آپ کے حوالے کروں گا کہ دنیا کے اندر ایک مسلمان کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے وہ نعمت ایمان ہے۔ اپنے ایمان کی قدر کریں، اگر ایمان سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، اور اگر ایمان سلامت نہیں تو بندے کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دولت ایمان کو ہم تک پہنچانے کے لیے کم و بیش 1 لاکھ یا 2 لاکھ 24,000 انبیاء کرام کو
دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. ایمان اتنی قیمتی چیز ہے. اللہ اکبر. حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک زمانے کے بعد میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر کے بادشاہ بننے کی خبر ملی تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا میرے بیٹے کا کیا حال ہے, میرا بیٹا کس حال میں ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلا سوال جو کیا وہ یہی کیا تھا کہ بتاؤ میرا بیٹا کس دین پر ہے. جب ان کو بتایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ دادا کے دین پر ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سجدہ کیا, مولا تیرا شکر ہے کہ میرا بیٹا دین حق کے اوپر قائم ہے. اللہ کے نبی نے بتا دیا اگر دین سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے, اور اگر دین سلامت نہیں تو میرا رب قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اگر کوئی اسلام کا اجالا پانے کے بعد میں کفر کے اندھیرے کے اندر چلا جائے اور مرتد ہو جائے تو اس سے زیادہ بدترین مخلوق کائنات کے اندر کوئی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. نمازیں پڑھی وہ برباد, روزے برباد, حج برباد, زکات برباد, تلاوتیں کی وہ برباد. اب نہ اس سے سلام جائز, نہ مسافہ جائز, نہ اس سے میل جول جائز, نہ اس سے شادی بیاہ جائز, نہ اس کا ذبیحہ حلال, نہ اس سے نکاح کرنا جائز, نہ اس کے جنازے کی نماز پڑھنا جائز, نہ اس کے پیچھے اس کو امام بنا کر کے نماز ادا کرنا جائز. سارے احکام یکسر بدل جاتے ہیں کیونکہ ارتداد ہے ہی اتنا بڑا جرم. کائنات کے اندر کفر اصلی سے بھی زیادہ سخت اگر کوئی جرم ہے تو وہ ارتداد جرم ہے. لیکن آج دین کی قدریں نہ جاننے والے مرد اور خاص طور سے ہماری نوجوان لڑکیاں بڑی تیزی کے ساتھ میں ارتداد کے چنگل کے اندر گرفتار ہوتی چلی جا رہی ہے. آج ایسے ماحول میں ہم سب کی ذمہ داری رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کی ڈیوٹی لگا دی, ذمہ داری عطا فرما دی. تم کو بھی جہنم سے بچنا ہے, اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے. اور جہنم سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ دائمی طور پر جہنم سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ بندہ دنیا سے جائے تو ایمان سلامت لے کر کے جائے. اگر ایمان سلامت نہیں گیا تو بندہ پھر جہنم کی آگ کے اندر جلے گا اور اس کے لیے اس سے نجات کی کوئی سبیل بھی باقی نہیں رہ جائے گی. اس آیت آج جو ہے بہت سارے لوگ اس کو اپنی ڈیوٹی نہیں سمجھتے. جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو, 10 کا ہو جائے تو اس کی سرجنش کرو. بہت سارے لوگ سمجھتے یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے, اس کو پڑھا دو یہ ہماری ڈیوٹی ہے, اس کو کچھ بنا دو یہ ہماری ڈیوٹی ہے, اس کو اچھا کھلا دو یہ ہماری ڈیوٹی ہے, اس کی شادی کر دو یہ ہماری ڈیوٹی ہے. لیکن جس طرح سے پڑھانا ڈیوٹی ہے, شادی کرنا ڈیوٹی ہے, اس کو پالنا ڈیوٹی ہے, ایسے ہی نماز کا حکم دینا بھی ڈیوٹی ہے اور اس کو جہنم کے عذاب سے بچانا بھی ہماری ڈیوٹی ہے. کچھ لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں اگر وہ جہنم میں جائے گا تو اپنے عذاب کی سزا بھگتے گا. میں کہتا ہوں سنو, اس نے جو گناہ کیا یا کفر و شرک کیا اس کی سزا تو وہ بھگتے گا, لیکن اس کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے جو ذمہ داری والدین پہ لگائی گئی ہے اگر وہ ذمہ داری ہم نے نہ ادا کی تو اس ذمہ داری کو نہ ادا کرنے کا وبال ہمارے اوپر پڑے گا. لہذا اعمال کی بھی ضرورت ہے اور ایمان کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پرفتن ماحول کے اندر ہمیں مسلک اہل سنت, مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی کے ساتھ میں قائم رہ کر کے ہمیں تمام عمر اسی کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اہل خانہ کے ایمان کی حفاظت کی فکر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.